शहे करबला बाकी है, आज भी जिक्र शहे करबला बाकी है, मजलिसे होती है तहरीके अदा बाकी है, मजलिसे होती है तहरीके अदा बाकी है। रोके ज़ैनब ने कहा रंगो न जाओ अब्बास, तेरे सीने से मेरे सर की रिदा बाकी है, तेरे जीने से मेरे सर की रिदा बाकी है। हश्र तक परचमे अब्बास रहेगा ऊंचा, हश्र तक परचमे अब्बास रहेगा ऊंचा। इसके दामन में सकीना की दुआ बाकी है, इसके दामन में सकीना की दुआ बाकी है। तुम न घबराओ सकीना ने ये कहा प्यासों से, तुम न घबराओ सकीना ने ये प्यासों से कहा, पानी आएगा भी तेरा चचा बाकी है, पानी आएगा भी तेरा चचा बाकी है। आग में जाने किसे ढूंढ रही है ज़ैनब, आग में जाने किसे ढूंढ रही है ज़ैनब। जलते खैमे में कोई पूछ ले क्या बाकी है, जलते खैमे में कोई पूछ ले क्या बाकी है। साकिए कौसर जो कौसर के किनारे जाएंगे, साकिए कौसर जो कौसर के किनारे जाएंगे। हैदरी मैकार ही पहले पुकारे जाएंगे, हैदरी मैकार ही पहले पुकारे जाएंगे। उनके बदले गोहरे शहवार लोगों मोमिनों, उनके बदले गोहरे शहवार लोगे मोमिनों। पेश खालिक जिस घड़ी आंसू तुम्हारे जाएंगे, पेश खालिक जिस घड़ी आंसू तुम्हारे जाएंगे। हो किसी को या न हो खौफे खुदा हमको क्या, हो किसी को या न हो खौफे खुदा हमको क्या, हम वो हर मुश्किल में मौला को पुकारे जाएंगे। नीम के तोले हुए कहते थे ज़ैनब के किसर, दम पे दम जब तक रहेगा हाथ मारे जाएंगे, दम पे दम जब तक रहेगा हाथ मारे जाएंगे। आई ज़हरा की सदा रोज़े नहूम को दस्त में, आई ज़हरा की सदा रोज़े नहूम को दस्त में। कल मेरे प्यारों के सर तन से उतारे जाएंगे, कल मेरे प्यारों के सर तन से उतारे जाएंगे। लाके बेटों के करीब अब्बास को ज़ैनब ने कहा, लाके बेटों के करीब अकबर को ज़ैनब ने कहा, एक और इस लाल का सबके उतारे जाएंगे, एक और इस लाल का सबके उतारे जाएंगे। देख कर वाली सकीना के गुरसै ने कहा, देख कर वाली सकीना के गुरसै ने कहा, हाथ से शिंदे लही के ये उतारे जाएंगे, हाथ के शिंदे लही के ये उतारे जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल
کائنات میں فرش ازا بچھی ہوئی ہے اور ہر موشے سے ایک ہی آواز آتی ہے، صرف مولا حسین کی۔ اب کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہے کہ ہم حسین کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے پیروکار ہیں، ہم رسول کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن رسول کے ساتھ چلنے والے تبھی مانا جائے گا، پیروکاری تبھی مانی جائے گی جب وہ آل رسول کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر آل رسول کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے رسول کے قول پر عمل کیا اور نہ ہی رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا۔ عزیزو، پہلی محرم کی تاریخ پوری کائنات میں زیادہ تر جو ہے وہ جناب مسلم کے بارے میں کہنے سے ہوتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر زمین کربلا کی طرف چلے ہیں تو ہمراہ جناب مسلم تھے، ساتھ میں جناب مسلم تھے، لیکن ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ راستے سے جناب مسلم واپس آ گئے اور امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے جناب مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ اے مسلم جاؤ میرے سفیر بن کر کوفے کی جانب۔ کوفے والے جناب مسلم کو نہیں بلا رہے تھے، وہ زہرا کے نال کو بلا رہے تھے، آواز دے رہے تھے حسین آپ آئیے۔ اور ایک دو لوگوں نے کوفے کے نہیں بلایا بلکہ 18,000 لوگوں نے بنام امام حسین خط لکھا اور یہ آواز دی کہ اے زہرا کے لال آپ کوفے کی طرف آئیے، اگر آپ کوفہ نہیں آتے ہیں تو ہم اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، ہم کفر اختیار کر لیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے، ضرورت ہے آپ کی کوفے میں، اگر آپ نہیں کوفے آتے ہیں تو ہم دین سے دوریاں اختیار کر لیں گے اور ہمیں گمراہ کر دیا جائے گا، ہم راستوں سے بھٹک جائیں گے، اس لیے کہ ظالم حکومتیں ہم پر پوری طریقے سے مسلط ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دو خط اگر ہوتے تب بھی کہتے، 18,000 خط امام حسین کے نام کوفے سے روانہ ہوئے اور قاسم نے مولا حسین کے حوالے کیا۔ 18,000 خطوں کا جو اگر مجموعہ دیکھا جائے کہ ان کی کیا کیفیت تھی تو تمام خطوں کے درمیان سب ایک بات پائی جاتی تھی کہ حسین آپ آئیے، حسین آپ آئیے، اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ہم کفر اختیار کر لیں گے، آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اس حالات میں امام حسین علیہ السلام خود نہیں گئے جبکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا کہ مسلم تم جاؤ، اور جناب مسلم کوفے کی طرف چلے۔ عزیزو، اب آپ یہاں پہ رک کے سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو کوفے کی طرف بھیجا اور کوفے کے رہنے والوں نے جو خط لکھا تھا وہ خط کیا تھا کہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہم دین سے دور ہو جا رہے ہیں، بیزاری اختیار کر رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے کوفے والوں کو مسلمان رہنے کے لیے امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا تھا کہ کوفے والے مسلمان رہ جائیں، اس لیے جناب مسلم کو امام حسین نے کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور کہا جاؤ تم۔ جناب مسلم کوفے کی طرف چلے۔ عزیزو، جب جناب مسلم کوفے کی طرف چلے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسلم کی کیفیت کیا تھی۔ ایک شیر کوئی جنگل کے اندر اپنے جذبات کو دکھاتا اس طریقے سے جناب مسلم چلے۔ کہاں؟ کوفے کی جانب چلنا ہے، حکم امام یہ ہے۔ اچھا کیا بنا کے بھیجیں گے؟ سفیر بنا کے بھیجیں گے۔ سفیر کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ملک کسی ملک میں اپنے سفیر کو بھیجتا ہے تو مقصد ایک ہوتا ہے وہاں کی باتیں ہمارے ملک کے اندر بھیجنا، وہاں کی خبریں ہمارے ملک کو دریافت کراؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ سفیر کا کام یہ ہے، ایمبیسی جسے بولتے ہیں، سفیر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس ملک جس ملک کے اندر وہ گیا ہوا ہے اس ملک کی خبریں اپنے ملک والوں کو خبر کرے۔ سفیر بنا کے بھیجے گئے ہیں جناب مسلم۔ اب آپ سوچیں اگر کوئی ملک بھاری ہو تو سفیر اتنا ہی بڑا جاتا ہے، ملک اگر چھوٹا ہو تو سفیر چھوٹا بن کے جاتا ہے، اگر کسی کا مقصد بڑا ہو تو سفیر بھی بڑا جائے گا۔
اگر پہلے کیا ہوتا تھا صرف ایمبیسیوں سے صرف چیزیں نکلا کرتے تھے، لیکن حالات بدلے. آج کیا ہے، آج ہتھیار بھی سپلائی ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں بیچی جا رہی. سب سے بڑی چیز آج کے دور میں دیکھی گئی، اگر کسی ملک کا کسی ملک میں سفیر ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارا کلچر اس ملک کے اندر رائج ہو جائے، ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے وہ اس ملک میں رائج ہو جائے. ایک مقصد اس کا ہے اپنی چیزوں کو دوسرے ملک میں رائج کر دینا. امام حسین نے سفیر بنا کے بھیجا ہے جناب مسلم کو. سفیر کا کام ہے پردہ اٹھانا، اس ملک کے کیا حالات ہیں ان چیزوں سے پردہ ہٹا کے اپنے ملک کو خبر کرنا. معاہدہ ہوتا ہے، جو ہی کوئی سفیر بن کے نہیں چلا جاتا، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ ہمارا سفیر تمہارے یہاں رہے گا، تمہارا سفیر ہمارے یہاں رہے گا. اگر کوئی بڑا مقصد ہے تو سفیر بڑا جائے گا، اگر مقصد چھوٹا ہے سفیر چھوٹا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر بڑا مقصد ہوتا ہے تو ملک کے پرائم منسٹر سفیر بن کے جایا کرتے ہیں معاملے کو حل کرنے کے لیے. اگر مقصد چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھیج دیا جاتا سفیر بنا کے. اب آپ سوچیے، یہ حکومت کا سفیر نہیں بنا کے بھیجا جا رہا جناب مسلم کو، بلکہ یہ امامت کا سفیر ہے جو کوفے کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اب جناب مسلم کوفے کی طرف چلے. تاریخ لکھتی ہے جناب مسلم جب کوفے کی طرف چلے ہیں، درمیان میں ایک مسجد پڑی. جناب مسلم اس مسجد میں ٹھہرے. راستے میں مسجد ہے، جناب مسلم ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم وضو کرنے لگے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے جناب مسلم کو دیکھا. کیا دیکھا کہ چہرہ جو ہے وہ انسانوں جیسا نظر آتا ہے، لیکن جو چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے وہ رسول اللہ جیسا نظر آ رہا ہے. عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی کبھی کسی سے ملتا تھا سب سے پہلا یہ سوال کرتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. سب جگہ دستور ہے، ہر ملک میں دستور ہے، ہر جگہ دستور ہے. کوئی اجنبی انسان کو کوئی دیکھتا پوچھتا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. جناب مسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں. اب سوچئے سفیر مسلم جو سفیر بن کے گئے ہیں وہ یوں ہی نہیں گئے ہیں. اگر امام حسین چاہتے تو جناب عباس کو بھی سفیر بنا کے کوفے کی طرف روانہ کر سکتے تھے. اگر امام حسین چاہتے جناب علی اکبر کو کوفے کی طرف روانہ کر سکتے تھے. اگر امام حسین چاہتے، محمد حنفیہ مدینے میں تھے، امام حسین مدینے خط بھیج کر محمد حنفیہ کو کوفے کی طرف روانہ کر سکتے تھے اور مسلم کو ساتھ لے جا سکتے تھے. لیکن نہیں، مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا. اب آپ سوچیں مسلم کو ہی کیوں روانہ کیا. مسلم ہیں عقیل کے بیٹے، عباس ہیں علی کے بیٹے، اور علی نے عقیل سے کہا تھا کوئی بہادر خاندان ہو جہاں سے شادی کروں، ایک بیٹا ہو جو کربلا میں کام آئے. اگر علی کے اندر تمنا پائی جاتی تھی تو کیا عقیل کے اندر تمنا نہیں پائی جاتی تھی کہ میرا بھی بیٹا اسی منزل پر پہنچے جس کی تمنا میرا بھائی کر رہا ہے. اب جناب مسلم کو اس شخص نے دیکھا، چہرہ تو انسانوں جیسا نظر آتا ہے لیکن چہرے پہ جو نور ہے وہ رسول اللہ کی طریقے نظر آتا ہے. اب اس نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں. جناب مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں یا مکے سے آ رہا ہوں. جناب مسلم نے اس شخص سے کہا میں اس زمین سے آ رہا ہوں، اس زمین سے آ رہا ہوں جس زمین نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس زمین سے میں آ رہا ہوں. اچھا، پھر اس نے پوچھا کون سی زمین سے آ رہے ہیں. جناب مسلم نے کہا دنیا کی سب سے بہترین زمین سے میں آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ دنیا کی بہترین اور شریف ترین زمینیں بہت ساری ہیں، ان میں سے کون سی زمین سے آ رہے ہیں. پھر جناب مسلم نے نام نہیں بتایا کہ میں مدینے سے مکے سے ہوں. کہا میں اس زمین سے آ رہا ہوں جس زمین کے سینے پر کائنات کا نبی آرام کر رہا ہے. اب جیسے کہ کائنات کا نبی آرام کر رہا ہے، فوراً اس شخص نے کہا کہ آپ مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا میں مدینے سے آیا ہوں. اچھا مدینے سے آئے ہیں. کہا میں مدینے سے آیا ہوں. کہا مدینے میں کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اب سوال کر رہا جناب مسلم سے، لیکن مسلم کے جوابات دیکھیے کیسے ہیں. جناب مسلم نے کہا، اس نے پوچھا کہ آپ مدینے سے آئے ہیں، آپ مدینے میں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں.
जनाब मुस्लिम ने कबीले का नाम नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि मैं उस जगह से ताल्लुक रखता हूं जो इत्र है, जौहर है दुनिया के अंदर। का मैं मतलब नहीं समझा, का उस जगह से मैं ताल्लुक रखता हूं जो दुनिया में सिलेक्टेड है, उस कबीले से हूं जो कबीला सिलेक्टेड कबीला है, चुना हुआ कबीला है, और मैं उस कबीले से आ रहा हूं जिस कबीले पर वह्य इलाही नाजिल होती है, जिस कबीले के ऊपर फरमान इलाही नाजिल होता है। अब जैसे ही जनाब मुस्लिम ने कहा वह्य इलाही नाजिल होता, फरमान नबी नाजिल होता है, फौरन उसने कहा कि आप क्या कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि मोहम्मद का ताल्लुक कबीले कुरैश से ही है। आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं? कहा मैं कबीले कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। अब जैसे ही कहा मैं कबीले कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ, उसने फौरन पलट के कहा अब देखिए सवाल करने वाले की सवाल सुनिए क्या है। उसने कहा, उसने जनाब मुस्लिम से कहा ये बताइए शख्स कि अगर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं तो उसमें से किस शाख से ताल्लुक रखते हैं? यही वो मरहला था कि पूछने वाले ने पूछा किस शाख से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया कहती है वो भी कुरैश के खानदान से थे, वो भी थे, लेकिन सवाल करने वाले ने जनाब मुस्लिम से जो सवाल किया और मुस्लिम ने जो जवाब दिया तो अजब था। सवाल करने वाले ने पूछा किस शाख से ताल्लुक रखते हैं? मुस्लिम ने कहा कि मैं बनी हाशिम खानवादे से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ जिस कबीले में रसूल की विलादत हुई। उस कबीले से मैं ताल्लुक रखता हूँ। उसने कहा अच्छा आप उस कबीले से ताल्लुक रखते? कहा मैं उस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। फिर उसने कहा कि कुछ कबीले की तारीफ बयान कीजिए। जनाब मुस्लिम ने कहा उस कबीले की तारीफ यह है कि उसी कबीले पे कुरान नाजिल हुआ है, उसी के सीने पे कुरान नाजिल हुआ है, इमामत का सिलसिला जहाँ से जारी उसका नबूवत का खात्मा जहाँ पे है उस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। अब उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील है और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। ये नहीं कहा मैं अकील का बेटा हूँ, बल्कि जनाब मुस्लिम ने कहा मैं अबू तालिब का लाल हूँ, क्योंकि हैबत अबू तालिब पूरे अरब में मशहूर थी। मैं अबू तालिब का लाल हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कूफे की तरफ जा रहा हूँ। जनाब मुस्लिम ने कहा मैं कूफे की जानिब जा रहा हूँ। कहा कूफे की जानिब जा रहे हैं? कहा मैं कूफे की जानिब जा रहा हूँ। आपको मालूम नहीं कूफे के लोग कितने खराब हैं? मक्कार लोग हैं, गद्दार लोग हैं, कुफ्र अख्तियार कर लेते हैं, पलटने वाले लोग हैं, जबान देके पलट जाने वाले लोग हैं। आपको कूफे जाते डर नहीं लगता? अब जब उसने कहा कि आपको कूफे जाते डर नहीं लगता, तब जनाब मुस्लिम ने कहा कि डर किस बात का है? इसलिए कि मेरा अल्लाह मेरा वकील है, मेरा अल्लाह मेरा वकील है और मेरा रसूल मेरा कफील है और मेरा अली मेरा समीर है। जनाब मुस्लिम क्या करे? मेरा अल्लाह मेरा वकील है, मेरा मोहम्मद मेरा कफील है और अली मेरे समीर है। इसका मतलब समीर का मतलब भी दोस्त होता है। जनाब मुस्लिम ने तीनों फजीलतें बयान कर दी। अल्लाह मेरा वकील है, गवाही अल्लाह देगा, मोहम्मद की किफालत में पला हूं, अली मेरा दोस्त है, समीर है। क्या मतलब है? तुम्हें मालूम नहीं है? हबीब मतलब भी दोस्त, खलील मतलब भी दोस्त, समीर मतलब भी दोस्त, लेकिन इन दोस्ती में कई फर्क हैं। क्या फर्क है? समीर उस दोस्त को कहते हैं जो सिर्फ तन्हाई में काम आए। अगर मैं तन्हा हो जाऊंगा सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन तभी मेरा समीर मेरे साथ होगा, अली मेरे साथ होंगे मेरी मदद करने के लिए। अब जनाब मुस्लिम ने उस शख्स से कहा ये शख्स तुमने फसाहत मेरी देखी? तुमने मेरी फसाहत को देखा? ये कलाम जो जनाब मुस्लिम ने किया है, तुमने कुछ देखा कि मुस्लिम किस अंदाज में बयान कर रहे हैं? तो तूने कहा डर नहीं लगता? अगर तूने मेरी फसाहत देखी है, शजाअत देखनी है तो कूफे आ जाना
اور یہی وجہ رہی کہ جب جناب مسلم کوفے پہنچے ہیں اور ابن زیاد کے سپاہی کوفے میں مسلم کو مارنے کے لیے آئے، ایک بار میں 900 سپاہی محمد ابن اشعث اپنے ہمراہ لے کر مسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ کتنے؟ 900 سپاہی۔ 900 سپاہی میں کوفے کا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ فوجی ہیں، وہ تلوار چلانے والے ہیں، جنگوں کو لڑنے والے تھے، تیر انداز تھے اور نیزہ بردار تھے، اور ایسے ویسے نہیں بلکہ ان میں سے سلیکٹڈ کہ یہ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ 900 لوگوں کو لے کر آیا، لیکن حالات کوفے کے کیا تھے؟ کوفے کے حالات یہ تھے کہ مسلم گھوڑے کے اوپر تھے۔ جب کوئی فوجی سامنے سے آتا، مسلم دونوں ہاتھوں سے ایک فوجی کو ایک ہاتھ سے، دوسرے فوجی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑتے، آپس میں ٹکراتے، آسمان کی جانب پھینک دیتے، زمین پہ گرتا، جسم میں روح نہیں رہتی تھی۔ محمد ابن اشعث نے اس منظر کو دیکھا، خط لکھا ابن زیاد کو کہ اور فوج بھیج دے، 500 سپاہیوں کو اور بھیجا۔ پھر اس نے خط لکھا اور سپاہیوں کو بھیج دے۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ محمد ابن اشعث سے کہہ دو کہ کیا ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ پورے کوفے سے لڑو؟ ہم نے تمہیں صرف ایک مسلم گرفتار کرنے کے لیے کہا، کوفے سے لڑنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اب محمد ابن اشعث نے کہا کہ جاؤ ابن زیاد سے کہہ دو کہ آج جو محمد ابن اشعث لشکر لے کر آیا وہ کوفے کے کسی بنی بکال سے جنگ نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ امیر المومنین کا لال ہے۔ یہ امیر المومنین کا لال ہے۔ یہی وجہ رہی کہ لشکر پر لشکر آتے رہے، مسلم جنگ کرتے رہے۔ کوفے کے حالات اتنے بدلے کہ ہر طرف سے فوج کی آواز آئی، بھاگو 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 کی آواز آئی۔ کوفے کے رہنے والوں نے ایک منظر دیکھا کہ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئے تھے وہ گھوڑے پیچھے نظر آئے، سوار آگے نظر آئے۔ یہ عالم کوفے کے اندر تھا۔ لیکن عزیزو وہی مسلم ہے۔ اب مسلم ابن زیاد کے دربار تک پہنچے ہیں، اور جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم پہنچے، لوگوں نے کہا کہ سلام کریے، تو مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ہمارا امیر تنہا حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کے پاس ہے، تخت پہ بیٹھے ہوئے سردار ہیں ہمارے، سلام کرو۔ تو تمہارے سردار ہو سکتے، ہمارے سردار نہیں، ہمارے سردار تنہا حسین، کوئی نہیں سردار ہے۔ اور پھر جناب مسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا کبھی یہ بھی ہو سکتا کہ شراب آب زمزم برابر ہو جائے؟ کہاں تو یہودی ماں کا بیٹا ہے، کہاں وہ جس کے لیے آئے تطہیر اتری ہو؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم کہہ رہے۔ جناب مسلم نے عجب جملے کہے۔ اور پھر جناب مسلم نے کہا کہ حسین ابن علی نے ہمیں بھیجا ہے، اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ اور سفیر بنا کے بھیجا کس طریقے سے؟ کہ یزید کی اس چیز کو توڑنا ہے مجھے جس کے اوپر وہ ناز کر رہا ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا کہ ہر انسان کے اندر نفس پایا جاتا ہے، اور ان نفس کے اندر 3 چیزیں ہیں، ان نفس سے 3 اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کا نام حرص و ہوس ہے، پہلی جو نفس سے اولاد ہوتی ہے حرص و ہوس کی۔ سنیے جناب مسلم کی کیا بیان ہے کوفے کے درمیان، یہ خطبے ہیں جناب مسلم کے۔ دوسری جو پیدا ہوتی ہے وہ حسد ہے، اور تیسرا ہے غرور اور گھمنڈ۔ یہ تینوں چیزیں جہاں پہ جمع ہوتی ہیں اسے یزید کہا جاتا ہے۔ جناب مسلم نے کہا انہی تینوں چیزوں کو توڑنے کے لیے حسین نے مجھے بنا کے سفیر کوفے بھیجا، میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ تھے جناب مسلم جنہیں سفیر حسین بنا کر کوفے کی طرف حسین ابن علی نے روانہ کیا۔ کس نے؟ حسین کو بھیجا۔ بھیجنے والے نے یہ بات کہی کہ اے کوفے کے رہنے والوں، ہم اسے بھیج رہے ہیں جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ ہے؟ مسلم پر۔ سفیر بن کے گئے۔ سفیر کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوا کرتا، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر حکومت کا سفیر ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی، یہ تو امامت کا سفیر بن کے گیا ہے۔
یہ حکومت کا نہیں، یہ امامت کا سفیر ہے۔ سفیر اسے ہی بنایا جاتا ہے جو اپنے ملک کے آئین کو جانتا ہو، پورے سنویدھان سے واقف ہو، ہمارا سنویدھان کیا کہتا ہے، اپنے ملک کے قوانین سے واقف ہو، ہمارے ملک کے قانون کیا کیا ہیں، اپنے ملک کے حالات سے واقف ہو، ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، اپنے ملک کے عوام سے واقف ہو، ہمارے ملک کی عوام کیسی ہے، اپنے ملک کی ہر چیز سے واقف ہو کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، کہ آنے والے وقت میں چلے گا۔ ان تمام چیزوں سے جو واقف ہوتا ہے اسے سفیر بنایا جاتا ہے، اسے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے تاکہ اس ملک کے اندر کی جو اندرونی باتیں ہیں انہیں لے کر ہم تک پہنچائے، تاکہ اگر ہم میں کوئی کمیاں ہیں تو اسے سدھاری جا سکے اور وہاں کے حالات کیا ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس آدمی کو سفیر بنایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں امامت کی نگاہوں نے مسلم کے اندر کیا دیکھا کہ اپنا سفیر بنا دیا۔ جو پوری امامت کے منصوبے کو جانتا تھا اسے مسلم ابن عقیل کہتے تھے۔ ابھی تو سفیر حسین بنا کے بھیجے گئے، پوری امامت کو جو جانتا تھا، منصوبہ حسین کا کیا ہے، حسین جائیں گے کہاں تک، آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کوفے میں کیا ہوگا، جس حالات سے واقف تھے اسے مسلم کہا جاتا۔ ایسے نہیں سفیر بنا کے بھیجے، علم تھا، تبھی سفیر بنا کے حسین ابن علی نے مسلم کو بھیجا۔ اور آپ دیکھیے کہ 18,000 خط جناب مسلم کے نام، امام حسین کے نام کوفے والوں نے لکھے۔ مسلم جب کوفے پہنچے 18,000 لوگوں نے ہی مسلم کے ہاتھوں پر بیعت دی، نہ ایک کی افراد آگے تھے نہ افراد کم تھے۔ 18,000 خط امام حسین کے پاس آئے، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ 18,000 کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، 18,000 کے لیے جناب مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو 18 لائنیں لگوائی 1,000 لوگوں کی، پھر جناب مسلم نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ لیکن عزیزو 18,000 1,000 میں بھی نہ رہے، کیونکہ اس شخص نے کہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کوفے کے لوگ مکار ہوا کرتے ہیں، غدار ہوا کرتے ہیں، اب کوفے کی جانب جا رہے ہیں، ہوشیار رہیے۔ لیکن مسلم نے کہا تھا میرا وکیل اللہ، میرا کفیل محمد اور میرا سمیر علی، اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے، اور میں پھر سفیر حسین، یہ مسلم ہے۔ بس مسلم ابن عقیل کوفے کے درمیان ہے، تخت حکومت پر ابن زیاد مسلط ہو گیا، ابن زیاد بصرے سے آیا ہے، گورنر بنا بھیجا گیا اور ایک حکم سے جاری کر دیا، جو لوگ بھی حسین اور حسین کے چاہنے والے ہوں ان سب کو قید کر لیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہانی ابن عروہ جیسی شخصیت کو قتل کیا گیا، علی کے چاہنے والوں کو زندان میں قیدی بنا دیا گیا۔ اب کیا عالم تھا، کوئی نہیں، تنہا مسلم۔ نماز پڑھانے کے بعد جب مسلم نکلے ہیں، وقت کون تھا، ظہر اور عصر کا وقت۔ دوپہر کی نماز جب پڑھائی 18,000 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھائی تو عالم کیا ہو گیا کہ جو 18,000 لوگ تھے انہیں میں نفرت بھرنے لگی۔ مغرب کے وقت آتے آتے نماز ختم ہوتے ہوتے مسلم کے پاس کوئی مسلمان نہیں بچا، تنہا مسلم کوفے کے اندر بچا۔ اب مغرب کے وقت تو رات ہوتا ہے، نماز پڑھا کے مسلم نکلے، کوئی نہیں، مسجد سے نکلے، رات کا سناٹا ہے، رات بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، سناٹا کوفے میں بڑھتا گیا، حالات برے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں کو دروازے بند کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مسلم چلتے چلتے دروازے پر بیٹھ گئے، جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھ گئے، اور جب جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھ گئے، ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک خاتون نکلی، اس نے اپنے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا، شخص بیٹھا ہوا ہے، سر کو جھکائے ایک شخص بیٹھا ہوا، اس نے کہا
یہ شخص چلا جا، پلٹ جا اپنے گھر کی جانب، اس لیے کہ تجھے معلوم ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی جگہ جگہ پہ پہرا دے رہے ہیں، اور تو چلا جا، کوئی بھی اجنبی شخص کو دیکھتے قیدی بنا کے لے جا کے زندان کے حوالے کر دیتے ہیں، یا تو اسے قتل کر دیتے۔ تو اپنے گھر چلا جا، اس لیے کہ تیرے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کہہ کے چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے کہا، یہ شخص تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں، ارے میں تو اس انتظار میں ہوں، میرا بیٹا گیا ہے جو بھی پلٹ کر نہیں آیا، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا، اے معظمہ کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ معظمہ دوڑتی ہوئی گھر کے اندر گئی، ایک گلاس پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا، گلاس واپس کیا، معظمہ گھر کے اندر چلی گئی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ پھر معظمہ نے دروازے کھولا، کیا دیکھا؟ وہی سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا، بھائی تو کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس لیے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اپنے گھر کی جانب پلٹ جا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے سر اٹھا کے کہا، اے معظمہ تو ہی بتا دے، وہ شخص کہاں چلا جائے جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو؟ ہاں دادارو، اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ تھوا نے کہا، اے شخص تو کون ہے؟ کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ہاں دادارو، نام سننا تھا۔ کہا، مولا میرے گھر مہمان ہوئیے، میری خطا کو معاف کریے مولا، ہم نے پہچانا نہیں، حالات اچھے نہ تھے، اس لیے میں نے آپ سے کہا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ مسلم حجرے میں گئے، مصلے کو بچھایا، اپنے خدا کی عبادت میں مشروب ہو گئے۔ ہاں زادارو، تاریخ لکھتا رات کا آدھا حصہ گزرا، ایک مرتبہ مسلم عبادت الہی میں مصروف ہے، لیکن اور حصہ گزرا، کیا دیکھا؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز کوفے کی گلیوں سے آنے لگی۔ جناب مسلم نے زرہ پہنی، پٹکا باندھا، تلوار اٹھائی، گھر سے نکلنا چاہتے۔ ایک مرتبہ توا نے کہا، مولا آپ گھر سے باہر نہ جائیے، باہر ابن زیاد کے فوجی لگے ہوئے، وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں ہمیں جانے دو ورنہ تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے، علی کے بیٹے کی گوارا نہیں، تیرے سر سے چادر اتاری جائے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب مسلم نکلے ہیں، توا کے گھر سے نکلے، کیا دیکھا؟ فوجیں یزید تھی، یزید کے چاہنے والے تھے، ابن زیاد کے کہنے پر آئے تھے، مسلم سامنے تھے، ابن زیاد کی فوج سامنے تھی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کی فوج پر مسلم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ خدا کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے مسلم ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی داہنی جانب تو کبھی بائیں جانب حملہ کر رہے ہیں، لیکن محمد ابن اسد کہہ رہا فوج پہ فوج بھیج دے، اس لیے مسلم قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ آزادارو، ایک مشورہ ہوا کہ مسلم کے لیے گڑھا کھودا جائے، اسے خشو خاشاک سے پھاٹا جائے، دھوکے سے مسلم کو مارا جائے۔ آزادارو، ایک لمحہ وہ بھی آیا، فوج ابن زیاد پیچھے ہٹنے لگی، گڑھا کھدا ہوا تھا، اسے خشو خاشاک سے پاٹا گیا تھا، مسلم کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ ہر ایک وقت آیا، مسلم گھوڑے سے زمین میں گھوسی گڈھے میں آ گئے، چاروں طرف سے فوج ٹوٹ پڑی، مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ہاں آزادارو، دربار ابن زیاد تھا، مسلم تھے۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنے آقا کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے زہرا کے لال آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آزادارو، حسین نے جیسے ہی اپنے بھائی کے سلام کو سنا، علیک السلام یا مسلم۔ عباس نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے آقا حسین، اتنا تو بتا دیجئے کس کے سلام کا جواب دیا۔ کہا، عباس نہ پوچھو، حسین کی نظروں نے کیا دیکھا، مولا مجھے بھی دکھا دیجئے۔ دو انگلیوں کے درمیان میں زہرا کے لال نے
गर्दन पे तलवार चलने वाली है, अब्बास कोई और नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम इब्न अकील। मौला अरे ज़मीन को तंग कीजिए, अब्बास को कूफे पहुंचा दीजिए। अब्बास जाकर क्या करोगे? का मौला कुछ ना तो कर सकूंगा, लेकिन जब लाश गिरेगी अपने हाथों पर मुस्लिम के लाश अपने हाथों पर मुस्लिम के लाशें को रोक लूंगा, ताकि जमीन के ऊपर मुस्लिम का लाशा न गिरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद हमारी सदाकत की बारगाह में कबूल कर। माबूद जहाँ भी शायद हमारे